اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا دلچسپ قصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔ چار بدھو شہر کو نکلے۔ ایک بڑھیا چلی آ رہی تھی۔ اس نے راستہ چلتے چلتے اپنے سیدھے ہاتھ سے سر کھجایا۔ ایک بدھو نے کہا، اس بڑھیا نے مجھے سلام کیا ہے۔ دوسرا بولا، واہ، اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ غرض وہ چاروں بدھو آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک صاحب جو باہر سے ان کی باتیں سنتے ہوئے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا، ارے میاں، ذرا سی بات میں لڑتے جھگڑتے کیوں ہو؟ وہ بڑھیا سامنے چلی جا رہی ہے، اس سے پوچھ لو۔ بدھو نے کہا، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ چاروں نے لپک کر بڑھیا کو گھیر لیا اور اس سے پوچھا، بڑی بی، تم نے ہم چاروں میں سے سلام کسے کیا تھا؟ بڑھیا تاڑ گئی کہ یہ چاروں کے چار بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا، تم چاروں میں جو سب سے زیادہ اور بڑا بدھو ہے، میں نے اسے سلام کیا تھا۔ چاروں نے کہا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم میں سب سے بڑا بدھو کون ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، یہ تو بڑی آسان بات ہے، تم اپنی اپنی بیوقوفی کی داستان سناؤ۔ چاروں نے اب اپنی اپنی بیوقوفی کی داستان اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ پہلا بدھو کہنے لگا، بڑی بھی سنو، ایک دفعہ میں اپنے سسرال گیا۔ جب شام کے کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ داماد کی لوگ ویسے بھی بہت عزت کرتے ہیں اور کھانے پینے میں خوب اہتمام کرتے ہیں۔ میرے سامنے بھی انہوں نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھ دیں، مرغ مسلم اور پلاؤ وغیرہ۔ سسرال والوں نے مجھ سے کہا، بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے۔ اب شرم کے مارے میرے منہ سے نکل گیا کہ میں تو گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ ہر چند انہوں نے اصرار کیا کہ میاں کھا لو، مگر میرے منہ سے جو بات نکل گئی تھی بس نکل گئی تھی۔ ادھر اصرار تھا اور ادھر انکار تھا۔ آخر کار میں بھوکا ہی سو گیا۔ رات گئے پیٹ میں چوہے کلابازیاں کھانے لگے اور نیند سے اٹھ گیا۔ جب بھوک کی تاب نہ رہی اور آنکھوں میں نیند نہ رہی تو میں چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا کہ کوئی ٹکڑا روٹی کا مانگ لاؤں اور اپنا پیٹ کسی نہ کسی طرح بھر لوں۔ رات کا وقت تھا، اجنبی جگہ مجھے تمیز نہ ہوئی۔ مانگتے مانگتے دوبارہ اپنے سسرال کے دروازے پر آ پہنچا۔ دروازہ جو کھٹکھٹایا تو میری ساس ہی روٹی لے کر باہر نکلی۔ میں نے اسے پہچان لیا اور الٹے پاؤں پھرا۔ وہ اور آگے بڑھی، میں پیچھے ہی پیچھے ہٹتا گیا اور وہ آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ پیچھے کنواں تھا، دھڑام سے اس کنویں میں جا گرا۔ بستی میں شور و غل مچ گیا۔ مجھے بڑی مشکل سے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ اسی شرمندگی کی وجہ سے پھر میں نے دوبارہ کبھی اپنے سسرال کا رخ نہیں کیا کہ اب کیا منہ لے کر وہاں جاؤں گا۔ دوسرا بیوقوف کہنے لگا، بڑی اماں، اب میری بھی کہانی سنو۔ مجھے سسرال سے بلاوا آیا۔ پگڑی باندھنی مجھے نہ آتی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک دوست سے پگڑی بندھوائی۔ سسرال چلا۔ راستے میں تھکان اور نیند دونوں کا غلبہ ہوا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک کنواں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہاں لیٹ گیا۔ سر تو کنویں کے کنارے پر رکھا اور پاؤں زمین پر پھیلائے۔ بڑی بھی، تم تو جانتی ہو کہ سویا یا مویا ایک برابر۔ خدا جانے پگڑی کمبخت کس وقت کنویں میں جا گری۔ شکر ہے کہ سر سلامت رہا، اگر پگڑی کے ساتھ ہی سر گر جاتا تو میں کیا کرتا۔ دن تھوڑا رہ گیا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا، نہ سر کا خیال رہا نہ پگڑی کا۔ ننگے سر بھاگم بھاگ گاؤں کے قریب پہنچا تو وہاں سے سسرال کی ایک عورت چلی آ رہی تھی۔ اس نے جو یہ میری بری حالت دیکھی تو سمجھی کہ شاید میری بیوی گزر گئی۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگی اور روتی ہوئی میرے سسرالی گھر میں جا گھسی اور میری حالت میری ساس سے کہنے لگی تو میری ساس بیچاری بھی یہ سن کر رونے پیٹنے لگ گئی۔ غرض گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ان سب کو روتے دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا اور میں بھی زاروں قطار رونے لگ گیا۔ اس عرصے میں ہمسائے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ سب کو روتا چھوڑ کر مجھ سے پوچھنے لگے، ارے میاں کہو تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا خبر، اپنے گھر والوں سے پوچھئے۔ میں نے جو ان کو روتے دیکھا تو میرا دل بے قابو ہو گیا اور مجھے بھی رونا آ گیا۔
جب اصل بات پتہ چلی تو میں بہت شرمندہ ہوا، اور اس شرمندگی کے مارے اس روز کے بعد میں نے اپنے سسرال کا رخ تک نہیں کیا۔ بڑی بھی کہنے لگی تیسرے بیوقوف سے کہ اب تم اپنی کہانی سناؤ۔ تیسرا بیوقوف کہنے لگا، بڑی بھی اب میری سنو۔ میں اپنے سسرال گیا، جب کھانا سامنے آیا تو میں نے کہا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ کہنے کو تو میں یہ کہہ گیا، مگر رات کو جب بھوک لگی تو آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ جب سب گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھ کر دیکھنے لگا کہ چھینکے پر کچھ رکھا ہوا ہے۔ ٹٹول کر دیکھا تو ایک انڈا ہاتھ لگا، وہ منہ میں ڈال لیا۔ شور سن کر بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بلی یا کتا ہے، اسے دھتکارا۔ میں جھٹ سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ بیوی نے ہر چند پوچھا کہ کون ہے، لیکن میں نے کچھ جواب نہ دیا، اور جواب کیسے دیتا، منہ میں انڈا جو پڑا تھا۔ صبح کو جس نے بھی دیکھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سب نے مجھ سے بار بار پوچھا، مگر منہ کیسے کھولتا، منہ میں انڈا جو پڑا تھا۔ جراح کو بلایا گیا، اس نے کہا اس کے منہ کے اندر مواد جمع ہو گیا ہے، نشتر دیا جائے گا، یعنی منہ کو کاٹا جائے گا۔ اس نے نشتر دیا، میں نے جھٹ انڈا اس گال سے دوسرے گال میں کر لیا۔ جراح نے کہا دیکھیے مواد کیسا ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، غرض دوسرے گال کو بھی اس نے شگاف ڈال دیا۔ تب انڈا باہر نکل پڑا۔ بس اس دن سے نہ میرا وہاں آنا ہے اور نہ جانا۔ چوتھا بیوقوف کہنے لگا، بڑی اماں اب میرا قصہ سنو۔ ایک بڑے جاگیردار نے مجھے اپنے ایک علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا۔ میں نے وہاں جا کر کیا بیوقوفی کی کہ روپیہ پیسہ خوب بے دریغ اڑایا۔ جو کچھ وہاں سے میں نے وصول کیا اس میں سے ایک پیسہ بھی مالک کو نہ بھیجا۔ ایک دن یوں ہی خیال آیا کہ اب روپیہ پیسہ میرے پاس ہے، کیوں نہ اپنی شادی کر کے گھر آباد کر لوں۔ ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے درمیان میں ڈالا، لیکن وہ ایک ہی شیطان کی خالہ نکلی۔ کئی دن کے بعد اس نے آ کر کہا، ارے میاں، میں نے آپ کی بات ایک ایسی چاند سی لڑکی سے ٹھہرائی ہے کہ آپ بھی کیا یاد کریں گے، مگر بات پکی کرنے کی غرض سے کچھ نہیں تو 1500 تو دلوائیے۔ میں نے چپکے سے 500 روپے نکال کر بڑھیا کے آگے ڈال دیے۔ بڑھیا 500 روپے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی۔ چند روز کا وقفہ دے کر بڑھیا پھر دوبارہ آئی اور یہ پیغام لائی کہ شادی کے سامان وغیرہ کے لیے 2000 روپے اور مزید دلوائیے۔ میں شادی کے شوق میں اندھا تو ہو ہی رہا تھا، یہ 2000 روپے بھی اسے دے دیے۔ اب بڑھیا کہنے لگی، حضور اگر آپ بارات لے کر چڑھیں گے تو باجا گاجا، ناچ رنگ اور آتش بازی میں بڑا روپیہ خرچ ہوگا۔ یہ سب فضول خرچی سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف نکاح پڑھوا لیں۔ میں نے کہا، ہاں اماں تیری صلاح بالکل ٹھیک ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، نکاح کا خرچ نکالو تو میں اس کا بندوبست کروں۔ مجبوراً مجھے نکاح کے لیے 2000 روپے اور دینے پڑے۔ بڑھیا کچھ سوچتے ہوئے پھر کہنے لگی، آپ کی دلہن کے آنے کی ایک گھڑی نیک نہیں ہے، ذرا صبر سے کام لیجئے اور 2-4 مہینے کا خرچ مجھے اور دے دیجئے۔ میں نے 1000 روپے اور اس کے حوالے کر دیے۔ مہینے 2 مہینے کے بعد بڑھیا حشاش بشاش آئی اور کہنے لگی، لو صاحب مبارک ہو، میری محنت وصول ہوئی، خدا نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا ہے۔ مجھے پیسے دینے پڑے، غرض وہ کبھی لڑکوں کے کرتے ٹوپی، کبھی کھانے پینے اور کبھی کسی خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ گھسیٹتی ہی رہتی تھی۔ اس طرح وہ مجھ سے ہزاروں روپے لے گئی۔ آخر کار میں نے ایک دن کہا، اے نیک بخت بڑھیا، مجھے میری دلہن کی شکل تو دکھا دے۔ بڑھیا کہنے لگی، آپ کی دلہن کہیں بھاگے تو نہیں جا رہی، صبر کیجئے۔ اس عرصے میں میری بے ایمانی کی خبر جاگیردار صاحب کو پہنچی کہ فلاں علاقے سے آج تک آمدنی کا ایک پیسہ تک وصول نہیں ہوا، وہاں سے میرے نوکری سے برطرفی کا حکم آ گیا۔ اب میری آنکھیں کھلی، گھر والی اور بال بچوں کا خیال دل کو پریشان کرنے لگا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، لو بھائی، ہماری تو نوکری جاتی رہی، ہم تو چلے، تم مجھے میری بیوی بچوں سے تو ملوا دو، یا یوں ہی امید میں رکھو گی۔ بڑھیا نے کہا، ہائے صدقے واری جاواں، بسم اللہ کل چلیے، مگر بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور کپڑے لتے کا بھی انتظام کر لیجئے۔
اس نے 500 روپے کا چونا اور لگا دیا مجھے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس مکار بڑھیا نے مجھے ایک بھلے مانس آدمی کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، لیجئے جناب، یہی آپ کا سسرال ہے، دروازے پر دستک دو، تمہارے بچے باہر نکل آئیں گے۔ تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹکنا، تمہارا سسر نوکری سے آتا ہی ہوگا، وہ تمہیں اندر لے کر چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا وہاں سے غائب ہو گئی ہیں۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے دو لڑکے، ایک 6 برس کا، دوسرا 4 برس کا، باہر نکلے۔ میں نے انہیں جھٹ مٹھائی کی ٹوکری دے دی۔ دونوں بچے مٹھائی کی ٹوکری لے کر اندر چلے گئے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ میاں کا کوئی دوست آیا ہوگا جو بچوں کے لیے یہ مٹھائی لایا ہے۔ گھر والی نے اندر سے خاص دان میں گلوریاں اور حکا بھروا کر بھیج دیا اور ماما کے ہاتھ کہا، آپ ذرا ٹھہریے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان پر کھانا لگا کر کہلا بھیجا کہ آپ کھانا کھا لیں، ممکن ہے انہیں آنے میں دیر ہو جائے۔ میں جھٹ خوشی سے اندر داخل ہو گیا۔ نوکرانی آگے دسترخوان کے قریب کھڑی تھی، کہنے لگی، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ میں فوراً کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ گھر کا مالک آ گیا۔ سلام کر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا،